السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اظمیر رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمہ الزہرا انصرت گجرات، درجہ ثالثہ سے مخاطب اور ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے بھی مخاطب جو آپ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں، حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام: الفاعل ومفعول ما لم یسمى فاعلہ، والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها، واسم کان واخواتها، واسم ما ولا المشبہتین بلیس، وخبر لا التی لنفی الجنس۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں ہے۔ حاشیہ ساتھ دیکھیے تو ہرگاہ مصنف از بیان مقدمہ فراغ یافت، جب مصنف رحمہ مقدمہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب تین مقصد کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ان میں سے مرفوعات کو پہلے بیان کیا، اس لیے کہ مرفوع در کلام عمدہ، مرفوع کلام میں عمدہ ہوتا ہے نا، وہ در ترکیب اسنادی، اور اس میں ترکیب اسنادی ہوتی ہے، مثلا فاعل، مبتدا وغیرہ۔ مقصود بالذات مباشرت، یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں برخلاف منصوب کے کہ وہ فضلہ ہوتا ہے اور مجرورات کے۔ یعنی تین مقاصد تھا، ایک مقدمہ بیان کر چکے، اب مقاصد کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ مقاصد میں سب سے پہلے مقصد میں مرفوعات کو بیان کیا، چونکہ مرفوعات کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور اس میں ترکیب اسنادی ہوتی ہے، یہ فاعل ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں برخلاف منصوبات مجرورات کے، اسی لیے مرفوعات کو سب سے پہلے بیان کیا۔ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے، جمع اس لیے لائے ہیں کہ اس کی ایک قسم ہے۔ آگے بتا رہے ہیں الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعات 8 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 فاعل، دوسرا مفعول ما لم یسمى فاعل، یہ گنتی آپ یاد رکھ لیجیے گا، مرفوعات کی 8 قسمیں۔ پہلا فاعل، دوسرا مفعول ما لم یسمى فاعل، جس کو کہتے ہیں نائب فاعل، ہے نا، اور تیسرا ہے مبتدا خبر، چوتھا، پانچواں انا اور اس کے نظائر کی خبر، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل، اس کی خبر، یہ مرفوعات میں سے ہے۔ اور کانا اور اس کے نظائر کا اسم، کانا افعال ناقصہ ہے تو اس کے جو نظائر ہے، کانا ہے اس کی طرح جو اسم ہے، کانا سارا ذلبات اسبا، اسماء کہتے ہیں افعال ناقصہ، تو اس کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوعات ہے۔ کانا زیدن قائمن پڑھتے ہیں آپ نا، اس کو نہیں سمجھ، کان انا اور اس کے نظائر کی خبر، انا زیدن قائمن، تو انا کی جو خبر ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، اس کے نظائر انا، انا، کانا، لاکن، سب کی جو خبر ہے وہ مرفوعات میں سے ہے۔ کانا اور اس کے نظائر کا جو اسم ہے وہ مرفوعات میں سے یعنی مرفوع ہوتے ہیں۔ اور ما اللہ کا اسم جو لیسا کے مشابہ، اس کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اور لا نفی جنس کی خبر، یہ مرفوعات میں سے ہے۔ تو یہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں۔ 8 قسموں میں سے پہلے فاعل کو بیان کیا، کیونکہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، فاعل کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو فصل اول الفاعل، پہلی فصل فاعل کے بارے میں۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، یا کیا ہو؟ صفت کا صیغہ ہو۔ صفت کا صیغہ سے کیا مطلب، کیا مراد؟ حاشیہ 3 دیکھیے، مثل اسم فاعل و اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل،
یہ صفت کا مطلب ہے۔ تو فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، یعنی اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، ہے نا، اسند الیہ، اور اس فعل یا صفت کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو، کس کی طرف؟ اس فاعل کی طرف، اس اسم کی طرف، اس معنی کر کے وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ لا وقع علیہ، اس لیے کا احتراز شد از مفعول ما لم یسمى فاعلہ، احتراز ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب فاعل سے، کیونکہ نائب فاعل کے ساتھ فعل قائم نہیں ہوتا ہے، فعل اس پر واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، اور اس فعل یا صفت کے صیغہ کی اسناد اس اسم کی طرف یعنی فاعل کی طرف کی گئی ہو، اس معنی کر کے وہ فعل یا صفت کا صیغہ اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ جیسے قام زید، مثال فعل، قام فعل، زید فاعل۔ زید یہ فاعل ہے چونکہ یہ اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، اور وہ فعل یعنی قام یہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہے، زید کھڑا ہے۔ قام فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وزید ضارب ابوہ امرا، یہ مثال ہے شبہ فعل کی، کہنا کہ فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، قام زید، یا اس سے پہلے صفت کا صیغہ ہو، تو اس میں فاعل ضارب، اس میں فاعل ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ ابو ہو اس کا فاعل ہے، تو ابو فاعل ہے کیونکہ اس سے پہلے صفت کا صیغہ ہے، اور اس صیغہ کی نسبت ہے ابو ہو کی طرف۔ معنی کیا ہے؟ زید ضارب ابو امرا، زید مارنے والا، زید جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے، تو مارنے والا یہاں پہ ابو ہو ہے، ابو ہو ضارب ان کا فاعل ہے، امرن مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال سمجھ گئے؟ تو یہ فاعل کی مثال ہے جس سے پہلے فعل ہے، اور یہ فاعل کی مثال ہے جس سے پہلے شبہ فعل یعنی صفت کا صیغہ ہے۔ وما ضرب زید عمرا، وما ضرب زید عمرا، اور زید نے عمر کو نہیں مارا، یہ نفی کی مثال دیا، یہ اس بات کی مثال دیا۔ قام فعل ماضی مثبت، اور ما ضرب فعل ماضی منفی، یہ منفی کی مثال اس لیے دیا، حاشیہ 4 میں لکھتے ہیں کہ ما ضرب زید عمرا، مصنف مثال فعل منفی آور تا اختصاص بفعل مثبت متوہم نشود، تاکہ فعل مثبت کے ساتھ خاص ہونے کا وہم نہ ہو، یعنی ایسا کوئی نہ کہے کہ فعل مثبت ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا، اور فعل منفی ہوگا تو اس کا فاعل نہیں ہوگا، اس لیے مصنف نے ایک فعل نفی کی مثال دی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد بھی زائد فاعل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ما ضرب زید امر میں ما ضرب فعل ماضی منفی، زید فاعل، امر مفعول بھی، کیونکہ زید سے پہلے یہ فعل منفی ہے اور اس کی نسبت زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے فاعل مرفوع ہو، جی بغیر فاعل کے فعل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی کئی ایک صورت ہیں کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہو، یا ضمیر بارز ہو، یا ضمیر مضمر ہو، مستتر ہو، اس لیے ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ مظہر کا ذہب زید، زید گیا، تو ذہب یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ او مضمرین یا ضمیر ہو، او مضمرین بارزن یا ضمیر بارز اس کا فاعل ہو، جیسے ضربت زیدن، ضربت میں ضربت فعل، تا اس کا ضمیر بارز فاعل، زید مفعول بھی۔ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ فاعل اس میں ظاہر ہو یا ضمیر بارز ہو یا ضمیر مستتر ہو۔ تو یہ اس میں ظاہر کی مثال ہو گئی، یہ ضمیر بارز کی مثال ہو گئی، اور مستتر یا ضمیر پوشیدہ و مستتر ہو، کا زید ذہبا، کا زید ذہبا، ٹھیک ہے۔ یہ زید فاعل نہیں ہے، کہ فاعل کی تعریف آپ پڑھیں نا جس سے پہلے فعل ہو، زید ذہبا میں ذہبا زید سے پہلے نہیں ہے، زید کے بعد ہے، لہذا اس ذہبا کا فاعل کون ہے؟ تو اس میں پوشیدہ ضمیر ہے، ہوا، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. زید مبتدا اور ذہبا یہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر. زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے نا. فعل سے پہلے اگر اسم ہوتا ہے تو وہ فاعل نہیں ہوگا، مبتدا ہوگا. ابھی آپ نے فاعل کی تعریف پڑھی جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ فعل متعدی اور فعل لازم جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اور فعل متعدی جو فاعل مفعول دونوں کو چاہے. لہذا فعل جب متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی درکار ہے، مفعول بھی چاہیے. جیسے ضربا زید عمرا، یہ ضربا فعل ماضی متعدی ہے، زید اس کا فاعل ہے اور مفعول زید نے مارا. آخر مارا کس کو، کس پر مار پڑی، اس کی ضرورت تو ہے نا، تو اس لیے امرن لایا، زید نے امر کو مارا. تو ضربا فعل، زید فاعل، امرن مفعول بہ. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وَحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا. اب دیکھیے الگ قاعدہ. اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، مظہر ہو، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا. فاعل مظہر بھی ہوتا ہے، مضمر بھی ہوتا ہے، مستتر بھی. تو اگر مظہر ہو یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس کا جو فعل ہوگا ہمیشہ واحد لایا جائے گا، ضمیر نہیں. کیوں؟ تثنیہ یعنی فاعل بھلے تثنیہ ہو فعل واحد ہوگا، فاعل بھلے جمع ہو فعل واحد ہوگا اگر فاعل اس میں ظاہر ہے. چونکہ تثنیہ اور جمع کا صیغہ لاتے ہیں فاعل کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا فاعل ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. لیکن جب یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے تو اب اس میں ضمیر لانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے فعل ہمیشہ واحد ہی ہوگا. سمجھے؟ تثنیہ جمع کا صیغہ لاتے ہیں فاعل کو معلوم کرنے کے لیے، یا فاعل جب اس میں ظاہر ہے تو اب اس میں تثنیہ جمع کی ضمیر لانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہے اور آپ فاعل کے مطابق تثنیہ جمع کا صیغہ لائیں گے، ضمیر لائیں گے، تو فاعل متعدد ہو جائے گا. ایک تو فاعل خود اس میں ظاہر ہے، پھر ضمیر بھی فاعل ہوگا، ہے نا. تو ایک فاعل کے لیے ایک فعل کے لیے متعدد فاعل ہو جائیں گے. لہذا ضمائر نہیں لائیں گے. فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا. جیسے ضرب زید و ضرب الزیدان و ضرب الزیدون. دیکھیے زید یہ فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، لہذا یہ واحد ہے تب بھی ضربہ. یہ تثنیہ زیدان تب بھی ضربہ واحد ہے، اور زیدون فاعل جمع ہے تب بھی فعل واحد ہے. سمجھ شریف میں بات آ گئی. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا وَحِدًا لِلْوَاحِدِ، اور اگر فاعل ضمیر ہو، اس میں ظاہر نہ بلکہ مضمر ہو، ضمیر ہو، تو واحد کے لیے فاعل للواحد، فاعل واحد ہو کے لیے فعل واحد لایا جائے گا. جیسے زید ضربا، زید ضربا. ٹھیک ہے. تو یہ زید ضربا میں آپ زید کو فاعل نہیں مانیے گا، زید تو خیر مبتدا ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ضربا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، زید اس نے مارا، تو ضربا کا فاعل اصل میں ہوا ہے جو لوٹ رہا ہے زید کی طرف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ضمیر ہے اس کا فاعل، لہذا فعل ہمیشہ فعل واحد کے مطابق لایا گیا، فعل فاعل کے مطابق لایا گیا. وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور فاعل اگر تثنیہ ہو تو فعل مثنیٰ لایا جائے گا. جیسے الزیدان ضربا. جی یہاں فاعل الزیدان نہیں ہے بلکہ ضربا میں ضمیر پوشیدہ ہے، مضمر ہے، یا الف ضمیر اس کا فاعل ہے. تو فاعل چونکہ اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے فاعل کی طرف، ہے نا. تو یہاں فاعل چونکہ تثنیہ ہے اسی لیے ضمائر کے ساتھ یعنی تثنیہ کا صیغہ لائے. اور جمع کے لیے جمع، جیسے الزیدون ضربوا، الزیدون چونکہ جمع ہے اس لیے اس میں ضربوا جمع کا صیغہ لائے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو،
اور حقیقی کی قید لگایا کہ تو وہ حکم مؤنث غیر حقیقی چنانیس چناکی میں آیت مؤنث غیر حقیقی کا حکم اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ابھی آئے گا۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا ما بأعضاء ذکر من الحیوان، کہتے ہیں مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، حیوان مذکر ہو۔ اور ایک مؤنث حقیقی کی تعریف آپ یہاں دیکھیے، مؤنث حقیقی اے چیزیں کہ صاحب فرج باشد و حیوان ہو، صاحب فرج ہو اور وہ حیوان ہو تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ اور یہاں تعریف کیا جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہو، ہے نا، اسی کے جنس سے۔ احتراز عن الاسنى من النخل، حیوان مذکر اس لیے کہا کہ جمادات میں سے جو حیوان ہو مذکر ہو، جمادات میں سے جو مذکر ہو وہ اس کے مقابل میں نہیں ہے۔ تو مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ تو فاعل اگر مؤنث حقیقی ہے انس الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اس شرط کے ساتھ کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو۔ ان شرطیہ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہے تو فعل مؤنث ہمیشہ لایا جائے گا، مگر کب؟ جب فعل اور فاعل کے درمیان کسی چیز کا فصل نہ ہو تب، ہے نا۔ جیسے مثال دیکھیے، قامت ہندن، ہند یہ مؤنث حقیقی ہے، لہذا اس کے لیے کیا لایا جائے گا؟ قامت، قامہ ہندن نہیں کہیں گے ہمیشہ۔ اور قامت ہندن کے درمیان کوئی چیز کا فصل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی فصل بھی نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، لہذا فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ وَإِن فَصِلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ، اور اگر تم فصل کرو تو تمہارے لیے اختیار ہے۔ پھر تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث لانے میں، یعنی فاعل اور فعل کے درمیان اگر کسی چیز سے فصل کر دی جائے تو تذکیر و تانیث لانے میں اختیار ہے، چاہے تو آپ مذکر کا صیغہ لائیں چاہے تو مؤنث کا۔ دیکھیے ضرب الیوم ہند، ضرب الیوم، ضربہ فعل، الیوم مفعول فی، ہندن اس کا فاعل، تو ضربہ اور ہند کے درمیان الیوم کا فصل ہے، لہذا یہاں ضربہ مذکر کا صیغہ لایا گیا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہند، اور اگر آپ چاہیں تو کہیں ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہند، کیونکہ ضربت فعل، ہند فاعل اور اس کے درمیان الیوم مفعول فی ہے، فصل ہے۔ ہاں بیٹی آیا بس تمہیں فصل ہے، ہاں بتا رہا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ وَكَذَا لِكَافِ الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ حقیقی، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر نہ ہو، تو اب اس فعل کو آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے طلعت الشمس، طلعت الشمس، یہ طلعت الشمس، طلع یہ الشمس جو یہ فاعل ہے اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی مؤنث سماعی ہے، عرب والے نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہے، لہذا طلعت الشمس کہہ سکتے ہیں، سورج طلوع ہوا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طلع الشمس، اور اگر آپ چاہیں تو طلع الشمس کہیں۔ وَإِن شِئْتَ شِئْتِ قُلْتِ آپ کے لیے صیغہ ہوگا، اگر آپ محترمہ چاہیں تو آپ طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں۔ هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، یہ اس وقت ہے جب فعل کی اسناد ہو اس میں ظاہر کی طرف۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر اس کی اسناد ہو اس میں کیا کہتے ہیں ضمیر کی طرف، اُنِّثَ ابداً، تو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ جی فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا ہو اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو، تو پھر فعل کو مؤنث ہی لانا پڑے گا۔ جیسے الشمس طلعت، یا الشمس طلع آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر حقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ جو مؤنث غیر حقیقی کا حکم آپ سنے پڑھے وہی جمع تکسیر کا بھی ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ جمع تکسیر حکم میں مؤنث غیر حقیقی کے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقول قام الرجال، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ قامت الرجال، الرجال یہ رجل کی جمع تکسیر ہے، لہذا آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مؤنث غیر حقیقی میں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ قام الرجال وَإِن شِئْتَ قُلْتَ قامت الرجال، والرجال قامت، اور والرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں،
ہے نا. جب آپ فعل کو ضمیر لائیں گے تو پھر مؤنث ہی لائیں گے. وَيَجُوزُ فِي الرِّجَالُ قَامُوا، اور اس میں الرِّجَالُ قَامُوا بھی جائز ہے. بات ختم ہو گئی. وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَقْصُورَيْنِ، اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جبکہ دونوں اس میں مقصور ہو. آپ کو یہاں یہ سب یاد رکھنا ہے کتنی جگہوں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے اور کتنی جگہوں پر نہیں ہے، اور کہاں فعل کو حذف کیا جاتا ہے کہاں مفعول کو حذف کیا جاتا ہے. یہ سب قاعدے آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. تو یاد رکھیے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جب دونوں اس میں مقصور ہو، فاعل بھی اور مفعول بھی. وَخِفْتَ اللَّبْسَ، اور ملنے کا خوف ہو، سمجھ میں نہ آئے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے. جیسے آپ مثال دیکھیے، ضربا موسیٰ عیسیٰ، ضربا موسیٰ عیسیٰ. اب یا موسیٰ عیسیٰ میں سے آپ کس کو فاعل قرار دیں گے کس کو مفعول؟ ہم رفع کی وجہ سے سمجھ جاتے کہ فاعل ہے اور منصوب کی وجہ سے جانتے کہ مفعول ہے. یہاں تو دونوں سیم ہے، ایک ہی طرح ہے، تو کیسے جانیں گے؟ ملنے کا اندیشہ ہے. لہذا یہاں قاعدہ یہ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ دونوں اس میں مقصور ہے، لہذا یہاں جو پہلے ہوگا اس کو فاعل قرار دیں گے، جو بعد میں ہے وہ مفعول. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخِفِ اللَّبْسَ، اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے جب ملنے کا خوف نہ ہو، جب تمہیں ملنے کا اندیشہ نہ ہو. جیسے مثال دیکھیے آپ، اکل الکمثرى یحییٰ. کمثرى کا معنی دیکھیے بے ضم الکاف و میم مشدد، میوہ امرود، امرود کو کہتے ہیں. آپ کہیں گے امرود نے یحییٰ کو کھایا، ایسا تو ہوگا نہیں، اس میں کھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو کمثرى یحییٰ دونوں اس میں مقصور ہے، مگر یہاں پہ جو مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے چونکہ یہاں کمثرى میں کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا مانا ہوگا یحییٰ نے کمثرى کو کھایا، امرود کو کھایا. ٹھیک ہے نا. وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، اور مارا زید نے امر کو. یہاں بھی دیکھیے عمرًا چونکہ حالت نصب میں ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ مفعول ہے، زید حالت رفع میں یہ فاعل ہے. کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب. سمجھ شریف میں بات ہے، یہاں ملنے کا اندیشہ نہیں ہے لہذا مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز. وَيَجُوزُ حذف الفعل، اور فعل کو حذف کرنا جائز حیث کانت قرینۃ، جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو. کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت حذف کرنا جائز ہے. دیکھیے آپ قرینہ وہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو. زید فی جواب من قال من ضربا، زید اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کس نے مارا. آپ سے کسی نے کہا کس نے مارا، آپ رو رہے ہیں، آپ کو کسی نے کہا کس نے مارا تو آپ کو پوری بات کہنے کی مجھ کو میری فلاں آپا نے مارا، فلاں نے مارا، ہو گیا نام لے لیا آپ. تو زید سے کہا کہ اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کس نے مارا. تو من ضربا کے جواب میں صرف زید کہنا جائز ہے، فعل حذف کرنا جائز ہے. وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے. كَنَعَمْ فی جواب من قال أَقَامَ زَيْدٌ، جیسے نعم اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کہ کیا زید کھڑا ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا کیا زید کھڑا ہے تو آپ کو پورا جملہ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں زید کھڑا ہے، بلکہ آپ نے کہا ہاں، خالی منڈی بھی ہاں کے اشارے سے ہلا دیے تب بھی جواب بن گیا. تو جس شخص نے کہا من قال، کوئی کہے اقامہ زید تو آپ اس کے جواب میں کہیں کہ نعم ہاں. یہاں قامہ زید، قامہ فعل بھی محذوف زید بھی محذوف، دونوں کو حذف کرنا جائز. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول کو اس کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جبکہ فعل مجہول ہو. جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، تو ضرب یہ فعل مجہول ہے. اب یہاں پہ مفعول کو کیا کہتے ہیں فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس جگہ رکھ دیا. اسی زید کو نائب فاعل بھی بولتے ہیں اور اسی کو مفعول ما لم یسمى فاعل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ، اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو ہم آسان میں کہتے ہیں نائب فاعل. بات ختم ہوئی، سبق بھی مکمل ہوا الحمدللہ. اچھے سے یاد کر لیجئے گا. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.